آپا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، جو چیزیں عموماً پسند کی جاتی ہیں وہ ساری نقصان دہ کیوں ہیں؟ چاکلیٹ، آئس کریم، برگر، فرائز، جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو کیسے دل کو منائیں؟ میرے مصطفیٰ نے جو غذائیں کھائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس احتیاط سے استعمال کی، وہی طریقہ صحیح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مشہور ہے، عمل ہو جائے تو پھر وہ ڈاکٹر کی شاید حاجت ہی نہ رہے۔ وہ یہ کہ بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، خلاص پھر بیماری گھسے گی کہاں سے؟ ایک دم مطلب ٹھانس کے بھرنا جو ہے نا، یہ تو اب اندر ٹھانس کے سبزی بھی بھرو گے تو نقصان کرے گی ظاہر ہے۔ ہر چیز کو یعنی کہ نارمل رکھنا ہے اپنے، تو انشاءاللہ عز و جل بڑا آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ صرف 1 مرتبہ کھاتے تھے، only 1 time daily, day and night, in 24 hours, only 1 time، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بھی جب امت کو یہ فرمایا ہے کہ 3 حصے کرو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر کوئی غیر مسلم بھی کرٹیسائز کر جائے۔ الحمدللہ سب نپا تولا ہوا نظام ہے، اور یہ جو کریں وہ شریعت ہے، جو فرمائیں وہ شریعت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کم کھانے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ بس وہ جتنا انہیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اتنا آپ استعمال فرماتے تھے، اور اگر آپ نہ بھی کھاتے تو آپ کے لیے مطلب اس کی بھی کیا حاجت، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھتا، لیکن یہ کہ آپ نے کھایا تاکہ امت کو کھانا آ جائے، یوں سمجھ لو۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ ہے بڑی واقعی یعنی کہ اپنے سے ہو نہیں سکتا۔ تو اب کم از کم ہم 2 ٹائم کھائیں، کیونکہ بزرگوں کا یہ قول تو ہے کہ جو 3 ٹائم کھاتا ہے نا، 3 ٹائم، اس کو کچن کے ساتھ اس کو باندھ دو، اس کی رسی، جیسے بکرے کو باندھتے ہیں یا وہ کیٹ کو یا ڈوگ کو باندھتے ہیں نا، اس طرح وہ اس کو کچن میں باندھ دو۔ 3 ٹائم کھاتا ہے دن میں، یہ کھاتا ہی رہتا ہے۔ تو یوں صبح و شام کھائے، لیکن اپنے سے رہا نہیں، اپنے بیچ میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اب جیسے روزے میں آپ بولو گے 2 ٹائم کھاتے ہیں، تو 2 ٹائم نہیں کھاتے روزے میں۔ شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم ہند نے تو باقاعدہ کتاب لکھی، اور تمام اوہام اور خفا کا ازالہ فرمایا۔ میں 40 سال سے سنیت، اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں۔ 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 بر اعظم میں لے جا چکا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج۔ نہ صرف یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے خلیفہ ہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سب اوصاف حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے۔ سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا ہو۔